بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں و دوستوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع گفتگو خواہش سے متعلق ہے کہ خواہش نفس کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے اور اہل حق کے نزدیک یہ حجاب ہے اور مرید کے لیے راستہ کو روک دینے والی چیز ہے۔ تو جس نے خواہش کی پیروی کی وہ ہلاک ہو گیا اور جس نے اس کی مخالفت کی وہ فلاح پا گیا۔ تو جو شخص خواہش کی پیروی سے جتنا دور ہوگا وہ نفس کی حرکتوں سے بھی اتنا ہی دور ہوگا۔ اگر وہ بت خانے میں بھی ہوگا تو وہ خدا کے ساتھ ہوگا۔ اس پوری کیفیت کو حضرت خواجہ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ عرصہ دراز تک شہر روم کے بت خانے میں قیام کرتے رہے۔ میں نے جاننے کی کوشش کی کہ وہ کس مقصد کے لیے اتنے دنوں تک وہاں ٹھہرے رہیں۔ میں نے ان سے ملنے کا ارادہ کیا اور جب میں نے اس کے پاس پہنچا تو انہوں نے کھڑکی کھولی اور کہا، اے ابراہیم، تم جس مقصد کے لیے آئے ہو میں جانتا ہوں۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم مجھے سمجھ رہے ہو، اور میں یہاں پر بتوں کی عبادت کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ میں تو یہاں اس لیے بیٹھا ہوں کہ میرے پاس ایک بدبخت خواہشات کا رکھنے والا ایک کتا ہے جسے میں یہاں پر بند کر کے اس کی نگہبانی کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو اس کی شرارتوں سے بچایا جا سکے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو کہا کہ یا اللہ، تو ایسا قادر مطلق ہے کہ بندے کو بت خانہ میں بھی سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور یہ درجہ عنایت فرماتا ہے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ اے ابراہیم، تو کب تک لوگوں کو ڈھونڈتا پھرے گا؟ جا خود کو تلاش کر، جس دن تو اسے پا لے گا اس کا نگہبان بن جا۔ لہٰذا جو کوئی اللہ تعالیٰ کی قرب کا بزرگی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ نفس کے خواہش کے خلاف کام کرتا رہے، کیونکہ کوئی عبادت خواہش کے مخالفت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ناخن سے پہاڑوں کو کھودنا آسان ہے، لیکن خواہش کی مخالفت کرنا بہت مشکل ہے۔ اب سنیے، شیطان کا یہ مجال نہیں ہے کہ وہ انسان کے دل کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کرے۔ جب تک انسان اپنے دل کے اندر گناہ کا ارادہ نہ کر لے، اور جس وقت انسان اپنے دل کے اندر گناہ کا ارادہ کرتا ہے، شیطان اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے دل میں جلوہ گر ہونے لگتا ہے، جس کو ہم لوگ وسوسہ کہتے ہیں، اور اس کی ابتدا خواہش سے ہی ہوتی ہے۔ والبادئ اجلم، ابتدا کرنے والا بڑا ظالم ہوتا ہے، اور اللہ کے قول کے مطابق اس کا یہی مطلب ہے کہ جس وقت شیطان نے کہا کہ ہم تیرے تمام بندوں کو گمراہ کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلْطَانٌ، تجھ کو میرے بندوں پر کوئی طاقت اور اختیار نہیں ہے۔ اور حقیقتاً شیطان خواہش اور نفس کا غلام ہوتا ہے۔ مشائخ رضوان اللہ اجمعین سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے؟ تو جواب آیا کہ مخالفت کی تلواروں سے نفسوں کو ذبح کرنا۔ محترم بزرگوں و دوستوں،
حاصل کلام یہ ہے کہ ترک نفس انسان کو امیر بنا دیتی ہے اور نفس کی پیروی انسان کو قیدی بنا دیتی ہے۔ جس طرح زلیخا نے اپنے نفس کی پیروی کی، امیر تھی، قیدی بن گئی، اور یوسف علیہ السلام جنہوں نے اپنے نفس کی مخالفت کی، قیدی تھے، امیر بنا دیے گئے۔ حضرت خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کی کنجی فکر ہے اور مقام رسیدہ ہونے کی علامت نفس اور خواہش کی مخالفت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کی مرادوں پر قائم رہنا کفر کی علامت ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔